خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فاسأل به خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو عزیزو، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا ایک قطعہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھئے۔ یعنی وہ شخص جسے اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک اور اس کی صفات کا پتہ ہو، اس کی شناخت ہو، اس کی محبت ہو، اس کی پہچان ہو، ایسے شخص سے رحمان کے متعلق یعنی اللہ کے متعلق آپ پوچھئے، آپ کو بتلائے گا اللہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان میں بھی اولو العزم انبیاء اور سب سے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا کیا تعارف ہے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ ہستی ہے کہ جن کے راستے پر، جن کے طریق پر، جن کے نقش قدم پر چلنے سے ہی اللہ پاک کی عظمت اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ جب سرزمین عرب خصوصاً مکہ اور مکہ مکرمہ اور ارد گرد کا جو ماحول تھا، جہاں پر کفر اور ضلالت کی، شرک کی اندھیری راتیں تھیں، روشنی کا دور دور تک امکان نہیں تھا، اللہ پاک کا گھر بھی موجود تھا، بیت اللہ شریف بھی موجود تھا جو ہدایت کا مرکز ہے، ھدی للناس ہے۔ جیسے شخصیات سے، انبیاء سے اور اولیاء سے ہدایت ملتی رہی ہے اور ملتی ہے، ایسے ہی مساجد سے، خانقاہوں سے اور بالخصوص جو دین کے مرکز ہیں حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا، بیت اللہ شریف ہے اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ہدایت کے مرکز ہیں۔ باوجود کہ ہدایت کا مرکز موجود تھا، اس کے باوجود وہاں کے لوگ ہدایت سے عاری ہو گئے، گمراہی میں پڑ گئے، اور ایسی گمراہی جس کی مثال نہیں ملتی تھی، ایسی جہالت کہ جو کہ ضرب المثل بن گئی۔ اگر جہالت کی کوئی شخص مثالیں دیتا تو اہل عرب کی دیا کرتا تھا،
اتنے جاہل لوگ ہو گئے، اور سب سے بڑی بات اپنے رب سے دور ہو گئے، اپنے رب سے ناآشنا ہو گئے، رب کی پہچان انہیں نہ رہی، اس لیے ان میں شرک آ گیا۔ شرک اس لیے آتا ہے جب جس ماحول میں جن لوگوں، جس قوم سے رب کی عظمت جن کے دلوں سے نکلتی ہے، تو لوگ وہاں کے لوگ پھر مشرک بن جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عظمت دل میں ہو اور یہ پتہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتے ہیں، تو انہیں پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، جن کا یہ یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہی ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف فرما ہوئے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ کی ولادت وجود میں آئی، آپ مبعوث ہوئے، تو آپ نے آ کر لوگوں کو بتلایا، آپ نے آ کر لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ بظاہر لوگ جب مسلمان ہوتے تھے، بلکہ حقیقت میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے تھے، آپ کے فدائی اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق ہوتے تھے، در حقیقت وہ اپنے رب کے عارف اور عاشق ہوتے تھے۔ اس لیے وہ جانیں ایسے قربان کر دیا کرتے تھے جیسے پیسے لٹائے جاتے ہیں، پیسے روپے نہیں، پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ پیسے کی بھی کسی نہ کسی زمانے میں قدر تھی، روپے، 1 روپے میں 100 پیسہ تھا، جیسے پیسے لٹائے جاتے تھے ایسے وہ لوگ اپنی جان لٹا دیا کرتے تھے اللہ کے نام پر، جو کہ ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں تھے اللہ کو۔ ایک سجدہ وحدہ لا شریک ذات کو، ایک سجدہ ان کے لیے بھاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمان کی ایسی شان بتلائی، ایسی شان بتلائی کہ وہ سر جھکانے کیا، سر دینے کے لیے تیار ہو گئے، سر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھیے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک میں یہ حکم صادر ہوا ہے اللہ کا، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھ۔ قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک۔ قرآن کے احکامات قیامت تک ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یعنی ہر زمانے کے ہر انسان کو ہر وقت یہ خطاب ہے کہ رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھ۔ یہ تو محاورتاً فرمایا کہ رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھ، وگرنہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب باخبر کسی صاحب دل کی صحبت میں بندہ آ جاتا ہے پھر پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی، خود بخود پتہ چل جاتا ہے، خود بخود آہستہ 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 اسے اپنے رب کی ذات کے متعلق پتہ چلتا رہتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ عارف کامل بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے، صاحب نسبت بن جاتا ہے، وہ نسبت منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی آیت پاک کی روشنی میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اہل اللہ کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ باخبر لوگ یعنی اہل اللہ، اللہ والے، انہوں نے اپنے سالکین، اپنے مریدین، اپنے حلقہ احباب میں داخل ہونے والوں کو اللہ کی شان کیسے سمجھائی، کیسے بتلائی۔ اگر ہمیں اپنے رب کا راستہ
چاہیے، اپنے رب کا وصال چاہیے، اللہ تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی شان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں باخبر یعنی اہل اللہ کی خدمت میں جانا ہوگا، اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنی مناجات میں، رات کے وقت جو مناجات اللہ سے کیا کرتے تھے، اس میں یہ کہا کرتے تھے اللہ سے خطاب کر کے، الہی لا یطیب الدنیا، الہی لا یطیب اللیل الا بمناجاتک ولا یطیب النہار الا بطاعتک۔ اے اللہ، رات آپ کی راز و نیاز کے بغیر، آپ کی مناجات، آپ کی یاد کے بغیر، آپ سے جو ریاض و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں رات کے وقت، تہجد کی صورت میں اور وظائف کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اس کے بغیر رات اچھی نہیں لگتی۔ اگر رات میں سے مناجات جو آپ کے ساتھ راز و نیاز اور باتیں ہوتی ہیں اس کو نکال دیں تو رات اچھی نہیں ہے۔ ولا یطیب النہار الا بطاعتک، اور دن اچھا نہیں لگتا آپ کی فرما برداری اور اطاعت کے بغیر۔ اگر آپ دن میں سے فرما برداری آپ کی نکال دیں، اطاعت نکال دیں، تو دن بیکار ہے۔ ولا تطیب الدنیا الا بذکرک، دنیا اچھی نہیں لگتی آپ کی یاد کے بغیر۔ اس دنیا میں سے آپ کی یاد، آپ کے ذکر کو، آپ کی محبت کو نکال دیں، ہماری زندگیوں سے یہ نکل جائے تو زندگی بیکار ہے، وہ زندگی عذاب ہے، عذاب بن جائے گی ہمارے لیے۔ ولا تطیب الآخرۃ الا بعفوک، اور آخرت آپ کی معافی کے بغیر، آپ کی نظر کرم کے بغیر، آپ کی نظر رحمت کے بغیر اچھی نہیں لگتی۔ ولا تطیب الجنۃ الا برؤیتک، اور جنت آپ کی زیارت کے اور دیدار کے بغیر اچھی نہیں ہے۔ اگر جنت ساری نعمتیں ہوں، سب کچھ ہو، آپ کا وہاں پہ دیدار نہ ہو، زیارت نہ ہو، تو وہ جنت جنت نہیں ہے۔ رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھ۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ انہوں نے بتلا دیا کہ اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے۔ اسی کو آپ یوں سمجھیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ جذب کی کیفیت رہی کافی عرصے تک۔ کسی محکمے کے افسر تھے، شوق ہوا کہ اللہ کی محبت سیکھنی چاہیے۔ یعنی اس وقت کے افسروں کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملتی ہے۔ ہر چیز، ہر مارکیٹ میں جو بھی مارکیٹ کی چیز ہے اس مارکیٹ سے ملتی ہے۔ یعنی انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ اگر ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، تو ان فقیروں کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، خانقاہ میں رہنے لگ گئے، آپ نے ذکر و اذکار پر لگا دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، جب طلب سچی ہو اور آداب ہوں، مرشد کی عقیدت ہو، محبت ہو، ان کی بات کو سنا سمجھا جائے، مانا جائے، ان کے مزاج کو سمجھا جائے، تو پھر عرصہ نہیں لگتا، پھر چند دن لگتے ہیں۔ بہرحال جتنا بھی عرصہ درکار تھا
نسبت منتقل ہوئی، اللہ کی محبت حاصل ہوئی، اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ تو یہ کیفیت ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ جب وہ کیفیت تھوڑی سی کم محسوس ہوئی نا، اللہ کی محبت کی کیفیت، کبھی ہوتا ہے قبض و بسط چلتا ہی ہے، کبھی کیفیات بہت اچھی ہوتی ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں، انسان خالی خالی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنی کوتاہی کا عمل دخل ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار، دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار۔ یعنی دل گلستان کا معنی دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی تھی تو ہر شے سے، خزاں والی چیز سے بھی بہار نظر آتی تھی۔ اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو تھوڑا سا اس کا چسکا حاصل ہوا ہو، تھوڑا سا حاصل ہوا ہو، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا، واللہ نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اس کے اوپر سے گزریں گی باتیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اللہ کی محبت ہم حاصل نہیں کر سکے، اپنے رب کی محبت، سب کی محبتیں ہم نے حاصل کر لی اور اس کا مزہ بھی چکھ لیا، اس کی ذلت و خواری سے بھی آگاہ ہو گئے، لیکن اپنے رب سے دور ہیں، اپنے رب سے غافل ہیں۔ ظاہری اعمال ہو رہے ہیں، ظاہری اعمال سے کسی کی وہ انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری ہی ہیں، آپ بھی سب سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، سب سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اصل چیز کا مزہ، اللہ کی محبت کا مزہ کچھ تھوڑا سا چکھا ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے ظاہری عبادات، ظاہری اعمال میں اور اس حقیقت میں یہ فرق نظر آتا ہے۔ اگر وہ چکھا ہی نہ ہو تو پھر ظاہری کوئی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو پہاڑ توڑ دیا ہے، میں تو فلاں ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا۔ تو فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار۔ توجہ سے بھئی، یہ آنا جانا ذرا بند کریں بچے، ذرا توجہ سے بیٹھیں۔ کیا سلسلہ شروع کیا ہوا انہوں نے؟ بیٹھ جو بھی، بیٹھنا توجہ نہیں تو باہر تشریف لے جاؤ۔ یہ اٹھنے والا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے والا کام نہ کرو بھائی، پوری توجہ چاہیے۔ یہ اس محفل میں وہی بیٹھتے ہیں جس کو اللہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، وگرنہ تو دور کر دیا جاتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، بحمد اللہ تعالیٰ، اس لیے نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی کرے اللہ کی باتیں، کوئی بھی کرے اللہ کی محبت کی باتیں، جہاں ہوں گی وہاں کی جو خاک ہمارے سر کا تاج، وہاں کے اہل مجلس کے جوتے ہمارے سر کا امامہ۔ لیکن ہو تو صحیح، کہیں ہو تو صحیح بات، اللہ کی باتیں تو ہوں۔ اس لیے توجہ سے بیٹھیے اور قدر کے ساتھ بیٹھیے، ہاں جی، قدر کے ساتھ بیٹھیے، اللہ پاک کی باتیں، اپنے رب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار۔ دل میں جب اللہ کی محبت جلوہ گر تھی، اللہ کی محبت جوش مارتی تھی، تو ہر شے سے بہار نظر آتی تھی، ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ دل میں جو اللہ کی محبت تھی، تنگی ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، مزے، پریشانی ہے، اس میں مزے، فاقے آ رہے ہیں، اس میں مزے۔ اس کو کون سمجھے ان باتوں کو؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جناب وہ ایسے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، جناب بادشاہوں کو کوئی سارا کچھ ہوتا ہے، سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ بقول ایک عارف کے کہ اللہ والوں کا دل غم پروف ہوتا ہے، غم ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا، غم ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، سب کو ہے۔ جیسے ہم ٹینشنیں لے لیتے ہیں نا، وہ ایسے ٹینشن نہیں لیا کرتے۔
ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں۔ دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار۔ اب اگلی کیفیت سنو، جب دل سے وہ کیفیت دور ہوئی، تجلیات جو آ رہی تھی وہ اعلیٰ قسم کی کیفیات، اللہ کی محبت، اس کی معرفت دل میں جوش مار رہی تھی، وہ کیفیت جب سلب ہوئی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، بعض اوقات بندے ہمارے اعمال اس میں آڑے آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کیونکہ قبض و بسط چلتا ہی ہے، کبھی قبض ہے کبھی بسط ہے، کبھی بہت عبادات میں مزہ آ رہا ہے کبھی بالکل بھی نہیں آ رہا۔ دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل بیاباں جنگل ہوا، بیابان، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل میں ویرانی کیا آئی، پوری دنیا ویران نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ دل سے کیا نکلے، پوری دنیا جہنم نظر آ رہی ہے، عذاب نظر آ رہی ہے پوری۔ دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا، پوری دنیا جنگل اور ویران نظر آ رہی ہے۔ اسی کو تھوڑا سا پنجابی کے ایک عارف مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بیلی یہ سارا جگ بیلی، ہم بیلی بھی بیلی، تو بیلی یہ سارا جگ بیلی۔ اللہ کو کہا کہ اگر آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے تو سارا جگ بیلی، پوری دنیا میری دوست ہے۔ کافر ہے اس سے محبت کہ اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان سے تو ویسے کلمہ گو اللہ، دشمن بھی پیارا لگ رہا ہے، دوست تو ہے ہی پیارا، دشمن بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ایک تو بیلی سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، ان بیلی بھی بیلی، جو دوست نہیں ہے وہ بھی دوست ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہے پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے، دشمن کی دشمنی بری نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آپ کا مزار ہے، رحمۃ اللہ نے کہا دیا کرو بخیل نہ بنو، جلدی کام سمجھا کے تھک گئے، تھوڑا سا بول لیا کرو، ہمیں نہ کرو، خود بھی بول لیا، ٹھیک ہے۔ آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی کا نام آئے رحمۃ اللہ، صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک دشمن تھا جو آپ ہر وقت جہنم ستائے رکھتا تھا مسلمان، شاید نمازی بھی ہوگا سب کچھ، لیکن آپ کا دشمن تھا، آپ پہ الزامات لگاتا تھا، غلط باتیں کرتا تھا، ہر وقت ستائے رکھتا تھا۔ تو لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے تھے، جانتے بھی تھے اور حضرت سے اجازت مانگی کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ، فارسی میں وہ ہے دعا کہ اللہ جو ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اسے راحت پہنچا، جو ہمیں ایذائیں دیتا ہے تو اسے راحت پہنچا۔ اب دشمن بھی اچھا لگا، کیوں؟ وہ چاچو کا لڑکا تھا، کزن تھا، وہ ماموں لگتا تھا، کیا تھا؟ صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کا پیار بہت زیادہ انہیں حاصل تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عارف عاشق گزرے ہیں، اسی وجہ سے وہ دشمن بھی اچھا لگ رہا ہے، ورنہ دشمن کس کو اچھا لگتا ہے؟ اے اللہ جو ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اسے راحت پہنچا۔ جب وہ فوت ہو گیا حضرت نے جنازہ میں پڑھا، دعائے مغفرت اس کے لیے کہ یا اللہ جو مجھے یہ ستاتا تھا میں نے اس کو معاف کیا، تو اس کو معاف فرما دے۔ کون کرتا ہے ایسا؟ اتنا بڑا جگرا کس کا ہوتا ہے؟ اتنی وسعت قلبی کس کے پاس ہوتی ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف اللہ بیچ میں آ جاتا۔ تو
تو وہ فرماتے ہیں، محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بیلی تو سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. یعنی آپ کا اگر تعلق مجھے نصیب ہو گیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری دنیا میری دوست ہو گئی ہے. یہ کیفیت کبھی حاصل ہو نا تو پھر ہمیں دنیا والوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، حتیٰ کہ دشمنوں کے بارے میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے پھر اس وقت پتہ چلے گا. پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتی بات. ایک تو بیلی سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. اگلا مثال، سجنا باجو محمد بخشا سجی پئی حویلی. اللہ کی یاد جب دل سے نکل گئی تو پھر یہ دل کی حویلی کیا ہے؟ ویران. اللہ کا تعلق نصیب تھا تو دوست تو دوست تھا، دشمن بھی دوست نظر آتا تھا، ان بیلی بھی بیلی نظر آتا تھا. جب اللہ کی یاد دل سے نکلی ہے، اللہ دل سے نکل گئے ہیں، روٹ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، غفلت آ گئی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ سجی پئی حویلی، دل کی حویلی، دل کا یہ گھر جو ہے یہ ویران ہو گیا. وہی دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار. دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ دنیا آپ کے ذکر کے بغیر اچھی نہیں لگتی، آپ کی یاد کے بغیر دنیا اچھی نہیں لگتی، اور جنت اور آخرت آپ کی روحیت، آپ کے دیدار کے بغیر اچھی نہیں لگتی. یہ ہے رحمان کی شان. کسی باخبر سے پوچھ، وہ آپ کو بتلائے گا کہ اللہ کی شان کیا ہے اور عظمت کی شان، اس کی عظمت کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں بتلانے کی بھی نوبت پیش نہیں آئی. جب تعلق صحیح ہوگا بتلانے کی نوبت پیش نہیں آئی. پھر خود بخود آہستہ 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 رفتہ 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 خود بخود پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کس ہستی کا نام ہے. مولانا رومی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی کے جو مصنف ہے، مثنوی کتنے دفتروں میں ہے، 7 دفاتر میں ہے، بہت بڑی الہامی کتاب ہے. والے قابل فرماتے ہیں کہ عشق الہی کی آگ لگا دینے والی کتاب ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی. عشق الہی کی دلوں میں آگ لگا دینے والی کتاب ہے، اللہ کی محبت کو گرما دینے والی کتاب ہے. مولانا رومی سے پوچھیے اللہ کی عظمت کیا ہے، وہ بتلاتے ہیں. سنو، پہلے تو کہتے ہیں اس آنکھ کو مبارک دیتے ہیں جو اللہ کی محبت میں روتی ہے، اس آنکھ کو مبارک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اس دل کو مبارک دیتے ہیں جو اللہ کی یاد میں جلتا ہے، بھونتا ہے. یعنی عشق الہی میں جو جلتا ہے، اللہ کی محبت میں جو تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کو مبارک دیتے ہیں. فرماتے ہیں خوشاں چشمے کی گریان انس، وہ آنکھ مبارک ہے، وہ آنکھ بہت مبارک ہے جو اللہ کی وجہ سے روتی ہے. ہمایوں دل کی بریان انس، وہ دل مبارک ہے جو اللہ کی یاد میں جلتا اور بھونتا ہے. تو یہ ایسے نہیں دل جلتا اور ایسے نہیں آنکھیں چھلکتی. جب نسبت پیدا ہوتی ہے اللہ سے، ذکر کی برکت سے، شیخ کی توجہ کی برکت سے، جب نسبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جب تب دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تب آنکھیں چھلکتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ایسے نہیں بہتے. تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی سے پوچھیے کہ اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے. فرماتے ہیں اگر 18,000 عالم مل کے تو شبد، 18,000 عالم اگر تیری ملک میں آ جائیں، انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوئی بھی انسان ہے، اگر 18,000 عالم تیری ملک میں آ جائیں، تیرے کنٹرول میں آ جائیں، صرف انسان نہیں، 18,000 مخلوقات پر تیرا تسلط اور حکومت ہو جائے، تیرے قبضے میں آ جائے. بے روح دوست شے محقق گرفتہ ہے. اگر اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے، تو تو نے بہت حقیر سودا کیا ہے، بہت ہی گھٹیا سودا کیا.
رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھ، مولانا رومی سے پوچھیے اللہ کی عظمت کیا ہے، وہ بتلائیں گے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات اگر تیرے قبضے میں ہیں، انسان نہیں، سارے کے سارے انسان نہیں، 18,000 مخلوقات، مشہور یہی ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات، ان میں سے ایک انسان ہے۔ انسان کی تعداد اس وقت کیا ہے؟ 8-9 ارب کے قریب انسان ہے۔ سارے انسان تیرے قبضے میں آ جائیں، جنات تیرے قبضے میں آ جائیں، اس کے علاوہ 18,000 مخلوقات پر تیرا قبضہ اور کنٹرول ہو، بے روح دوست شاہ محقر گرفتہ ہے، اللہ کے مقابلے میں تو نے بہت حقیر سودا کیا ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ذکر شروع کرتے ہیں۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ ان کا ایک الہامی ملفوظ ہے، الہامی ملفوظ ہے اللہ کی عظمت کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کو نیک آدمی عبادات کرے، حج عمرے کرے، ذکر و اذکار کرے، مجاہدے کرے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، درس و تدریس، سارے نیک کام کرے، ایسے زندگی گزر جائے، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ فرما دیں کہ میں نے قبول کیا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ایک بدلہ دے دیا، قبول کر لیا۔ اگر اللہ پاک اس کے مقابلے میں یہ کہہ دے ساری زندگی کو ذکر و اذکار، عبادات، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، درس و تدریس، جہاد، تبلیغ سب کچھ کرے، اور آخر میں جب بدلہ دینے کا وقت آ جائے تو اللہ یہ فرما دیں کہ میں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا، سارا رد کیا، کوئی بھی تیری عبادت قبول نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ فرما دیں تب ہم تب بھی خوش ہوں گے کہ اتنے بڑے ہو کر بولے تو صحیح، زبان سے بولے تو صحیح، کوئی بات تو کی ہے، مگر نہ بڑے تو اتنے ہیں کہ نہ بولتے ہم کیا کرتے ہیں۔ بڑے اتنے ہیں، اس قدر بڑے ہیں، اس قدر عظمت والے ہیں، اگر وہ بولتے ہی نہ تو ہم کیا کر لیتے؟ بولے تو صحیح، چلو یہ کہا، یہ فرمایا کہ ہم نے کوئی عبادت تیری قبول نہیں کی، یہ بھی ہمیں ان کی ادا بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی بہت اچھا بدلہ ہے ہماری عبادات کا کہ بولے تو صحیح، کچھ زبان سے کوئی بات تو کی ہے۔ یہ محبت کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، محبت کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جس سے محبت ہو اور ہو بھی عشق کے درجے میں، اس کا ایک بول ہی، چاہے وہ گالی دے، چاہے برا بھلا کہ وہ بھی اچھا لگتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ الہامی ملفوظ ہے اللہ کی، تو آپ اللہ کی عظمت کا ان سے پوچھیے، اللہ کی شان، رحمان کی شان کا ان سے پوچھیے کہ وہ کیا اپنے دل میں مقام رکھتے ہیں اللہ۔ خلاصہ یہ ہے لکھوکھا انسانوں کا تجربہ یہ ہے، اور تاریخ ہمارے اکابر اور اسلاف کی بتلاتی ہے کہ خانقاہی نظام میں جڑے بغیر نہ اللہ کی عظمت کا صحیح پتہ چلتا ہے، نہ اللہ کی حقیقی دلی یاد نصیب ہوتی ہے، نہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور تواتر کے ساتھ جو یہ سلاسل آ رہے ہیں ان سے یہ بات اخذ ہوئی ہے، خلاصتاً یہ بات نکلی ہے کہ خانقاہ سے جڑے بغیر انسان کو اپنے صحیح راستے کا، اپنے صحیح کا پتہ نہیں، ساری زندگی بھٹکا رہتا ہے، ساری زندگی بھٹکا رہتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں اللہ والے بہت زیادہ علماء بہت زیادہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، رابطہ پیدا کرو، تاکہ کچھ نہ کچھ حقیقت نصیب ہو جائے، کچھ اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، کچھ اللہ کی قدر ہم کرنے والے بن جائیں، کچھ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ جب پہچان ہی نہیں ہوگی، قدر ہی نہیں ہوگی، محبت عقیدت عشق کے درجے میں نہیں ہوگی تو عبادت کیا کریں گے؟ کیا ہمارے دل میں اگر ہمارے دل میں اس کا مقام اور عظمت نہیں ہوگا تو ان کے ہاں ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی نے کہا ہے اگر یہ دیکھنا ہو کہ
کہ تمہارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، تم دیکھ لو اپنے دلوں میں جھانک کر کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت کیا ہے، کتنی ہے۔ اگر ہے کم ہے تو وہاں بھی کم ہی ہوگی، زیادہ ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا، نہیں ہے تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جس حساب سے چلو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے تو فرما دی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ زبان سے یاد کرو گے وہاں بھی زبانی باتیں ہوں گی، دل سے یاد کرو گے تو اللہ دل سے یاد فرمائے گے، دل سے یاد فرمائے گے، یعنی اپنے نفس میں یاد کریں گے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنے نفس میں یاد کریں گے۔ اور اگر عاشقانہ یاد کیا اللہ کو، اللہ بھی بڑھ چڑھ کر محبت کریں گے، بڑھ چڑھ کر محبت کریں گے۔ ابھی تو ہماری منزلیں بہت دور ہیں، بہت آگے ہیں۔ اصل کامیابی درجہ محبوبیت میں ہوتی ہے، یاد رکھنا، اصل کامیابی یہ ہوتی ہے، یہ آخری منزل ہے درجہ محبوبیت کو پانا، کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ محبت کرنے لگے تب بیڑا پار ہوگا۔ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ اگر اس کے سچا ہوگا تو اس سے گزر کر درجہ محبوبیت پر فائز ہوں گے، یعنی پھر اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھ سے محبت کرو، اس کا جواب تمہیں یہ ملے گا کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہ معنی آج نیا آپ ذہن نشین فرما لیں، فَاذْكُرُونِی، تم مجھ سے محبت کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں اپنا معبود بنا لوں گا۔ اور واقعتاً اللہ پاک نے معبود بنایا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے زندگی میں اللہ سے محبت کی ہے، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں چمکایا بھی ہے، دنیا میں اللہ پاک نے اپنا محبوب انہیں بنایا، اللہ کی رحمتیں اور شان محبوبیت کے ساتھ وہ زندہ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔